الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ اس وقت تک بھلائی کرتے ہیں جب تک وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا رہتا ہے۔ تو جو بندہ لوگوں کے لیے خیر بانٹتا ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے خیر بانٹنا شروع کریں، آسانیاں پیدا کرنی شروع کریں، لوگوں کی مدد کرنا شروع کریں۔ جو بندہ بھی یہ کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، معاملات آسان کر دیتے ہیں، اور اس کی کوئی بھی رکاوٹ ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ ویسے ماشاءاللہ اسلام آباد ہمارا اس بار سیشن تھا اور اس میں بہت اچھا رسپانس رہا۔ اس بار جو ہے وہ وہاں پر مریضوں کو چیک کیا گیا اور اس میں الحمدللہ بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا، اور اسلام آباد والوں کی بہت زیادہ محبت بھی ملی، انہوں نے بہت زیادہ پیار دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کے معاملات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے اور آسانیاں فرمائے۔ انشاءاللہ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ آسانی والے معاملات فرمائے۔ سعد بن معاذ بھائی کا خواب ہے، سوال کیا کہ میں نے خواب میں ایک پٹھان سے خشک میوہ جات کے 3 پیکٹ لیے ہیں، اس میں ایک بادام کی گیری اور کچھ سونف اور کشمش نکال کر کھائی ہے، اور خود کو نئے گھر میں محسوس کیا ہے کہ میں نئے گھر میں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خوشیوں سے نوازیں گے۔ اور یہ اگر بھائی ان سے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ یہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، دونوں کی الگ الگ تعبیریں ہوتی ہیں۔ تو اس میں شادی شدہ اگر ہیں تو اس اولاد کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ سے نوازیں گے۔ جی، ایک بھائی کا سوال ہے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ میں خود کو بے بس محسوس کر رہا ہوں، جیسے کوئی مشکل میں ہوں۔ اس قسم کا اگر خواب انسان دیکھتا ہے کہ بے بس محسوس کر رہا ہے تو اس کو حفاظتی پڑھائی کرنے کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات رکاوٹ والے معاملات اور اس کی وجہ سے اس قسم کا معاملہ بنتا ہے جس سے انسان جو ہے وہ خود کو بے بس محسوس کرتا ہے، خود کو لاچار محسوس کرتا ہے، بولنے کی کوشش کر رہا ہے، بولا نہیں جا رہا، اور اس قسم کے معاملات۔ تو اس کے لیے حفاظتی پڑھائی صبح و شام سونے سے پہلے، اور سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت اور استغفر اللہ کثرت سے پڑھنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہر طرح کی رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ حیا خان کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں، اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بھئی پریشانی کا حل ذکر میں ہے، اپنی پریشانی بتائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور کرے۔ آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ کنف بھائی آپ کا سوال جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر میں کیا لکھا ہے۔ محمد آصف بھائی کا سوال ہے، صبح اٹھتے ہی منہ سے بدبو آتی ہے، اس کا مطلب کیا جادو ہوا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب جادو کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ بدبو کا آنا جو ہے وہ سٹومک پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری والدہ کو کچھ عرصہ پہلے 2-3 ماہ یہ خواب آتی رہی کہ وہ جب بھی خواب دیکھتے ہیں سرہانے کی جانب نا چونٹیاں دیکھتے ہیں، ان کو کاٹ رہی ہوتی ہیں۔ حاسد عورتوں کی علامت ہے، حاسدین ہیں جو کہہ لیں کہ بہت عجیب قسم کے حاسد ہیں۔ تو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھتے رہیں اور صدقہ دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ۔ کلثوم ابرار کا سوال ہے کہ گھر میں بہت پریشانیاں رہتی ہیں ہر وقت۔ پریشانی رہتی ہے تو اس کا علاج کریں نا، اس کا علاج ذکر کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ذکر زیادہ بڑھا دیں، اللہ تعالیٰ معاملات بہتر کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرا دل بہت گھبراتا رہتا ہے، ہر وقت گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، پلیز اس کا حل بتا دیں۔ بھائی گھبراہٹ مختلف وجوہات کی بنا پہ ہوتی ہے، گھبراہٹ کا ہونا جو ہے وہ سٹومک پرابلم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، گھبراہٹ کا ہونا اور بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا علاج لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا ہے۔ یہ 2 دعائیں ہیں، ان کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی، سکون محسوس ہوگا انشاءاللہ۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، فرمایا جو غم اور فکر میں ہو اس کو یہ پڑھنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جو بے چینی بے قراری میں ہو، اس کو سکون نہیں مل رہا، اس کو پڑھنا چاہیے. تو یہ پڑھے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے. سورۃ یاسین مبین والا عمل کتنے دن تک کر سکتے ہیں؟ 1 ماہ کر لیں، 1 ماہ میں اللہ کی رحمت سے، زیادہ سے زیادہ 1 ماہ میں اللہ کے فضل سے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک بھائی کہتے ہیں سب کاروبار بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کا یہ کوئی وظیفہ بتا دیں. بھائی استغفار کثرت سے کریں، درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں. کاروبار ختم ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہاری معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں کہ اس وجہ سے جب تم ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہو. تو اس لیے جو بندہ ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی، پریشانیاں آ جاتی ہیں اس پر. تو ذکر کثرت سے کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کر دیں گے. اور ساتھ میں صدقہ و خیرات کی کوشش کریں. آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، اگر اس میں سے آپ 10 دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو 700 بنا دیتے ہیں. تو 10 دے کے 700 بنانے والا ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ہماری سوچ ہی اتنی ہے. لیکن ہماری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ 90 رہ جاتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو بڑھاتا ہوں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بڑھائیں گے. ایک بھائی کا سوال ہے کہ مجھے قضائی حاجت بہت رہتی ہے، بار بار واش روم جانا پڑتا ہے، ڈاکٹری رپورٹ بالکل صحیح آئی ہے. سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری والے معاملات ہو جائیں گے. کیا صدقہ کرنے سے بیماری دور ہو جاتی ہے؟ بالکل ہو جاتی ہے. صدقہ تو رد البلا ہے، صدقہ جو ہے وہ بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے. تو اس میں صدقہ کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیماریوں سے نجات دے دیں گے. خدا خان بہن کا سوال ہے کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کی نا کڈنی یعنی کہ فیل ہو گئی ہے، تو اس کے لیے بہت پریشان ہے، کچھ علاج بتائیے گا. اللہ مستعان. سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ، سورہ فلق ناس 41 مرتبہ اور سورۃ تغابن 1 مرتبہ. یہ صبح شام پانی تیل پر دم کریں، پانی پلائیں، تیل لگائیں، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کریں گے. یہ محمد چودھری کا سوال ہے، قاری صاحب میرے روم سے نا تعویذ نکلتا ہے اور اس تعویذ پر سورۃ اخلاص لکھی ہوتی ہے اور ہر جملے کو بار بار دہرایا ہوتا ہے. یہ کب نکلا ہے؟ اور اس میں مختلف چیزیں پوچھنی ہوتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے بسا اوقات کہ یہ تعویذ وغیرہ جو ہے نا، یہ مثلا اس قسم کا یہ کوئی کام کروانے کے لیے اور محبت کے لیے اس قسم کے تعویذ ہوتے ہیں. چودھری پرویز کا سوال ہے، میرا کام نہیں چل رہا، 2 سال سے نقصان ہوتا ہے. بھائی نقصان ہو رہا ہے تو کام کرنے سے پہلے استخارہ کریں، استخارہ کرنے کے بعد کام کریں گے تو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اس میں اللہ کا حصہ نکالا کریں. اللہ کا حصہ نکالنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت کر دیتے ہیں. اس کے کام میں، اپنے کام میں اللہ کو پارٹنر بنا لیں کہ میرا جو ہے میرے کام میں 10%، 15%، 20% میں نے اللہ کے راستے میں نکالنا ہے. جو اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لیتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، وہ کامیابی ہوتا ہے. ہم تو جو ہے وہ لوگوں کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں، ہم نے اپنا کیا نکالنا ہے. تو بھائی ایسے کام نہیں چلے گا. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں کاروبار میں تو اللہ کو حصہ دار بنا لیں. ولید گل صاحب کا سوال ہے کہ پرانے سخت جادو تجدید والے جادو کا مکمل توڑ بتائیں. بھائی پرانا ہو نیا ہو کوئی بھی جادو ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتائی ہے وہ کمال درجے کی بہترین ہے، اس میں کمال کی باتیں ہیں. علاج جو میرے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس طرح کی شک رکھنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مثلا اب سورہ فاتحہ ہے، علاج ہے، پڑھنا شروع کر دیں. سورہ فلق ناس ہے، علاج ہے، پڑھنا شروع کر دیں. یہ پڑھنے والا بہت زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کا روحانی مسائل ختم ہو جاتے ہیں، معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. سورہ فلق ناس اور سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ہر طرح کا روحانی مسئلہ کلیئر ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. بھائی کا سوال ہے، ایک کا کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے باہر نا لہسن پڑا ملتا ہے، یہ 3 بار ملا ہے چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا معاملات خراب ہو جاتے ہیں. حفاظتی پڑھائی کرتے رہیں. اس کا تعلق جو ہے نا وہ عموماً جادو جنات سے نہیں ہوتا، لیکن حفاظتی پڑھائی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کریں گے انشاءاللہ. اچھا، ایک بھائی کا سوال ہے کہ چہرے پر نا بلیک کلر کے نشان پڑتے ہیں اور خواب میں اکثر بفیلز دیکھتے ہیں. کس طرح مطلب پیچھے لگی اگر دیکھتے ہیں تو اس کی الگ چیز ہوتی ہے، اور اگر مطلب ویسے دیکھتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز کی علامت ہے. باقی حفاظتی پڑھائی کرتے رہیں، رات کو سونے کے اذکار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ.
ہمارے اوپر کے فلور پر ایک بہن کا سوال ہے کہ اوپر کے فلور پر نا چچی رہتی ہیں اور ہماری وہ جانی دشمن بنی ہوئی ہیں، تو ہم ان سے کیسے نجات حاصل کریں؟ اللہ سے پناہ مانگ لیں، اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیں گے، چاہے کوئی بھی ہے۔ جب بندہ اللہ سے پناہ مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتے ہیں ہر قسم کے شر سے، اور معاملات بہتر ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ سے پناہ مانگیں نا، دنیا کی طرف نہ بھاگیں، کون کیا کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اس طرف نہ جائیں، اللہ سے پناہ مانگیں۔ اللہ سے پناہ کس طرح مانگنی ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پناہ ہے۔ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، اللہ میں ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو جو بندہ ایسے پڑھتا ہے وہ جادو سے بچ جاتا ہے، جنات سے بچ جاتا ہے، ہر قسم کے شر سے۔ دوسرا، حفاظتی پڑھائی کریں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ رابطہ کیسا کیا جائے؟ رابطے کے لیے جو ہے نا ڈسکرپشن نمبر موجود ہیں، صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک نمبر آن ہوتے ہیں، قاری صاحب کی ٹیم جو ہے نا وہ کال ریسیو کرتی ہیں، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ قاری صاحب اگر موجود ہوں تو رابطہ ہو جاتا ہے، بات ہو جاتی ہے۔ اگر قاری صاحب نہ ہوں تو ٹیم ہی سارے سوال کے جواب جو ہے قاری صاحب سے پوچھ کے وہ رہنمائی قاری صاحب کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ قاری صاحب ہفتہ اور اتوار جو ہے نا وہ چچا وطنی میں بیٹھتے ہیں، اگر آپ آنا چاہیں تو صبح 9 بجے سے 2 بجے تک تشریف لا سکتے ہیں۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ استخارہ کروانا تھا۔ بھائی استخارہ کروایا نہیں جاتا، خود کیا جاتا ہے۔ اس پر ڈیٹیل میں ہماری یوٹیوب چینل پر ویڈیوز موجود ہیں کہ جو بندہ مطلب استخارہ آپ خود کریں بجائے اس کے کسی سے کروانے کے۔ استخارے کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ سے مشورہ کرتا ہوں، اللہ میرا یہ معاملہ ہے، اس کو بہتر کر دیں، تو اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو جو بندہ استخارہ کرتا ہے، مطلب اس میں بندہ استخارے میں کہتا ہے یا اللہ میرا فلاں معاملہ ہے، اس کو بہتر کر دے، اگر میرے لیے بہتر ہے تو اس کو آسان کر دے، اور اگر نہیں بہتر تو مجھے اس سے موڑ لے۔ تو بندہ یعنی یہ مشورے والی بات ہے جی، کسی کا استخارہ کیا ہوا میں نہیں سمجھتا کچھ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ ممکن ہے تجربات ہوں گے لوگوں کے، میں اس کو ڈینائی بھی نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ جو خود استخارہ کیا جائے اسی کا فائدہ ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں نا خواب میں اپنے خالہ کے ساتھ نماز پڑھتا دیکھتا ہوں خود کو، جبکہ خالہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا عمل ان تک پہنچاتے ہیں، تو اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے، جو بھی آپ ان کے لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پہنچاتے ہیں۔ چودھری پرویز جنہوں نے اوپر سوال کیا تھا وہ کہتے ہیں پورے گھر والوں کو سانپ کاٹتا ہے، سانپ دکھائی نہیں دیتا، یعنی بھئی یہ سوال کوئی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے کہ سانپ دکھائی بھی نہیں دیتا اور کاٹ بھی رہا ہے۔ آپ کو کیسے پتا ہے دکھائی نہیں دیتا تو وہ سانپ ہے؟ بھئی ڈیٹیل بتائیں، ایسے نہیں ہوگا۔ ہسبینڈ کو میڈیکلی جو ہے نا پرابلم ہے، اولاد نہیں ہو رہی، ڈاکٹر نے جو ہے نا وہ شہد اور زیتون کا تیل، شہد کا چمچ اور جو ہے وہ مطلب شہد کے 2 چمچ صبح شام پینا شروع کر دیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ساتھ میں زیتون کا تیل وہ استعمال کرنا شروع کر دیں، اور اجوا کھجور، ان سب چیزوں میں جو ہے وہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو یہ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے، جو بندہ اس پر پڑھائی کر لیتا ہے، مطلب سورہ فاتحہ، سورہ فلق ناس۔ اب سورہ فاتحہ میں بھی شفا ہی شفا ہے، شہد قرآن نے کہا شفا ہے، زیتون کا تیل زیتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شفا ہے، اجوا کھجور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شفا ہے۔ تو یہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے معاملات بہتر کر دیتے ہیں۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اولاد کی بندش کے لیے کچھ بتا دیں، اولاد نہیں ہو رہی۔ اولاد کے حوالے سے یہ ہے کہ کس وجہ سے 2-3 طرح کے معاملات ہوتے ہیں، 2-3 طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ مطلب جادو کی وجہ سے جو ہے وہ اولاد کا مسئلہ بن رہا ہے یا ویسے بن رہا ہے۔ تو اگر جادو کی وجہ سے بن رہا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے تو ہم نے الگ سے عمل بتایا ہے، وہ کریں انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے مطلب شر سے محفوظ کر لیتے ہیں، جادو کا مسئلہ ہو تو ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اولاد کا مسئلہ جادو کی وجہ سے نہیں ہے، اب یہاں پر بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا جادو کی وجہ سے اولاد روکی جا سکتی ہے؟ اولاد تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ بھائی جیسے جادو کی وجہ سے کوئی بیماری لگائی جا سکتی ہے، ایک رکاوٹ پیدا کی جا سکتی ہے، ویسے ہی اسی طرح نارمل یہ رکاوٹ ایک طرح کی پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال اس کے علاج کے حوالے سے میں کچھ پڑھائی ذکر کر رہا ہوں، یہ شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کریں گے۔ مبین اس میں ایک سیکنڈ، اس میں یہ ہے کہ آپ نے
سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے، سورہ فلق ناس 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور یا اللہ یا خالق یا مصور یا مطیع 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے، ربی حبلی من الصالحین 100 مرتبہ پڑھ لینی، اور اسی طرح استغفر اللہ 500 مرتبہ. یہ صبح و شام پڑھنا ہے. پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، اور اسی طرح رقیہ دم جو ہے وہ سننا شروع کریں. اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کریں گے. مصطفیٰ کامران بھائی کا سوال ہے، آئی سائٹ ویک ہو چکی ہے، اس کا بتائیں کیا کریں. اس میں چیک کرنا پڑے گا کہ جو ہے وہ جادو کی وجہ سے ہو رہا ہے یا ویسے ہے. تو اس میں سورہ فاتحہ 41 مرتبہ ارک گلاب پر پڑھ لیں، اور وہ جو ہے وہ آنکھوں میں ڈراپ پائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. دوسرے نمبر پر جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس پہ فاقہ شفنان کا غطاء کا بصرک الیوم حدید، یہ کثرت سے پڑھتے رہنا ہے، استغفار کثرت سے کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کریں گے. ایک بہن کا سوال ہے، میری شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں، 1 سال اچھے سے رہے ہیں، 8 سال سے شوہر جو ہے نا وہ اجنبی کی طرح رہتا ہے، لڑائی جھگڑا بہت کرتے ہیں. اس میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں یہ 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کریں گے اور کثرت سے استغفار کریں. خواب میں ایک بہن کا سوال ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ بلی نے میرے کچھ کبوتروں کو مار دیا ہے، اور انہی کبوتروں کو دوبارہ زندہ بھی دیکھا ہے خواب میں. اللہ تعالیٰ آپ کو شر سے محفوظ کر لیں گے. جو ہے وہ حاسد عورت جو ہے اس کا شر وہ نقصان پہنچانا چاہتی ہے، اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ رکھیں گے. ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو جو ہے نا وہ شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. ایک بہن کا سوال ہے کہ میری ممانی کو ان کے پیٹ کی بیماری ہے، اکثر گیسز رہتی ہیں، تو اس کے لیے سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ تغابن 1 مرتبہ، سورۃ الرحمن 1 مرتبہ، سورۃ علم نشرح 7 مرتبہ، سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ. یہ پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں. اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات فرمائیں گے. محمد ریحان بھائی کا سوال ہے، سر خواب میں چوہے دیکھنا اپنے گھر میں کیسا ہے؟ یہ اچھا نہیں ہے، شیطانی اثر کی علامت ہے اور نیچ دشمن کی علامت ہے. یعنی کوئی چھوٹا بندہ آپ کا دشمن ہے، مثلا ملازم ہو سکتا ہے، کوئی نوکر ہو سکتا ہے، کوئی مطلب جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس میں آپ نے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھتے رہیں، صدقہ دیتے رہیں. اللہ تعالیٰ شر سے محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ. عائشہ بہن کا سوال ہے، خواب میں میری امی کو نا ایک آنٹی نے جوتی پہنائی ہے اور ایک ساتھ جوڑا بھی دیا ہے، وہ آنٹی حیات ہیں، ہم جانتے بھی ہیں ان کو. اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ کو فائدہ دے گا اور سیدھا رستہ دکھائے گا اور کامیابی دے گا انشاءاللہ. کچھ بھائیوں اور بہنوں کے سوال آ رہے ہیں اس حوالے سے، قاری صاحب لاہور میں کب کیمپ لگائیں گے؟ تو جیسے انشاءاللہ کوئی سیٹنگ ہوتی ہے، شیڈول بنتا ہے، تو وہ فیس بک پر بھی لگا دیا جائے گا اور یوٹیوب پر بھی. جیسے ہمارا جو ہے وہ پروگرام بن رہا ہے، جیسے بہت سارے ابھی سٹی ہیں جن کی مطلب جن میں ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، تو جیسے انشاءاللہ ہماری سیٹنگ ہو رہی ہے، ہمارے جگہ کا ارینج ہوتا ہے اور جگہ پراپر ہمارے یعنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہماری جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ساری پوری ہوتی ہیں، تو پھر ہم اس شہر کا اناؤنس کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ دل تو یہی ہے کہ ہر شہر میں لگائیں جہاں پر زیادہ ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں. باقی اللہ آسانی فرمائے. دعا کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ جو بہن بھائی ہمارے پاس پہنچ سکے ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اور جن نہیں پہنچ سکے اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما. اور جو بہن بھائی سوال جواب کر رہے ہیں، پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، میرا اللہ سب کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور فرمائے. ہما سلطان بہن کا سوال ہے، بیٹی کے لیے کوئی رشتہ نہیں مل رہا، جو ہے اس کے لیے دعا فرمائیں اور کوئی حل بتا دیں. سورۃ توبہ کی آخری 1 آیت کثرت سے پڑھیں، آیت کریمہ کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے پڑھیں، نمازوں پر پابندی رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر سبب بنا دیں گے. یہ مکہ مدینہ آئی ڈی سے ہے، پلیز اولاد کا وظیفہ بتائیں، میرے لیے دعا بھی کروائیں. انشاءاللہ جی آپ اپنا نام لکھ دیں تو انشاءاللہ دعا بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائیں.
اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اولاد کے حوالے سے بتایا تھا وظیفہ، تو وہ آپ ذرا سیشن پیچھے کر کے دیکھ لیں۔ یہ کنف بھائی آپ کا سوال کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ دوبارہ کائنڈلی کر دیں۔ کیا صدقے میں بھی حسد لگ سکتا ہے؟ سوال کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ دوبارہ سوال کریں۔ جی بالکل ہو سکتا ہے، یعنی ان کا میں جو سمجھا ہوں کہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بندہ زیادہ خرچ کرتا تھا، پھر کسی نے اس کو دیکھ لیا اور پھر اس کا جو ہے وہ خرچ کرنا کم ہو گیا مال۔ ہاں تو ممکن ہے، ایسے ہو سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ چھپا کے خرچ کرے۔ سدرا بہن کا سوال ہے، خواب میں نانی کو دیکھا ہے جو فوت ہو چکی ہیں، ان کو دعا کے لیے کہتی ہوں، پھر وہ میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا عمل ان کو پہنچا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائیں گے آپ کے عمل کی برکت سے، جو بھی آپ ان کے لیے کر رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی۔ یہ عائشہ بہن کا سوال ہے، اچھے رشتے کے لیے پڑھائی بتا دیں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، یہ پڑھا کریں کثرت سے، اور سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے کریں، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کریں گے اور بہتر کریں گے آپ کے لیے۔ گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں سکون کے لیے کیا کریں؟ گھر میں سکون کے لیے سورۃ البقرہ کی تلاوت گھر میں لگائیں، اور وہ چیزیں بند کر دیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، وہ عمل کریں جو اللہ کو پسند ہیں۔ وہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو ذکر سے منہ پھیرتا ہے ہم اس کی جو ہے وہ معیشت تنگ کر دیتے، حالات تنگ کر دیتے، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں۔ تو ذکر کے ساتھ جڑ جاؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات آسان فرما دیں گے۔ کون سا ذکر کریں جی، کیسے کریں جی، کب کریں گے جی؟ قرآن نے فرمایا کہ کثرت سے ذکر کرو۔ اب کثرت مطلب ہم کہتے ہیں آدھے سے زیادہ کو، یعنی کثرت رائے سے فلاں بندہ کامیاب ہو گیا، تو کثرت رائے یعنی زیادہ کی رائے یہ تھی، تو قرآن نے کثرت کا لفظ استعمال کیا، یعنی زیادہ پڑھو، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو تو اس سے خیر ہی خیر، برکت ہی برکت، فائدہ ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک بھائی کا سلام ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا ہے کہ خواب میں سانپ نے کاٹا ہے، اس کے بعد میری بیوی سے لڑائی ہوئی ہے، اب وہ اپنے میکے چلے گئی اور واپس بھی نہیں آ رہی، اس کے لیے کوئی علاج بتا دیں، آپ کی مہربانی۔ بھائی جان آپ کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس، یہ صبح و شام، اور کوشش کریں ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کریں 7 مرتبہ، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ روحانی مسئلہ محسوس ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کا شر ختم ہو جائے گا، اللہ بہتری والے معاملات فرمائیں گے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ میرے سوال کا جواب دیں پلیز، میرا گھر بار بار ٹوٹ رہا ہے، آباد نہیں ہو رہا، پریشان بہت ہوں، بار بار شادی ہوتی ہے ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کے لیے کچھ بتائیں، میں بہت پریشان ہوں۔ استغفار کثرت سے کریں اور دعائے استخارہ پڑھتے رہا کریں، جب بھی کوئی عمل مطلب آگے سلسلہ بڑھانے لگیں تو اس دعائے استخارہ پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ بہتر رستائی رکھیں گے۔ دوسرا سورۃ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 پڑھتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کریں گے۔ جو بندہ استغفار کثرت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، معاملات آسان کر دیتے ہیں اور بہتر رستہ دکھا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک بھائی بار بار سوال پوچھ رہے ہیں کہ لاہور کب آ رہے ہیں، پلیز بتا دیں۔ پیارے بھائی پہلے بھی عرض کی ہے، بھائی نے حافظ صاحب نے بتایا ہے کہ جو ہے وہ لاہور کا پلان انشاءاللہ جب بھی بنے گا بتا دیں گے، فی الحال لاہور کا پلان نہیں بن رہا، تو لاہور میں انشاءاللہ جلدی کوشش کریں گے ہم، جیسے ہی ممکن ہوا انشاءاللہ ہمارا مطلب جیسے سیٹ اپ بنا انشاءاللہ جلدی اناؤنس کر دیں گے، تو کوشش کرتے ہیں کہ 1 ماہ کے اندر اندر یا 1 ماہ کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ لاہور کا بھی اناؤنس کریں۔ ذوالفقار بھائی کا سوال ہے، میرے گھر میں ایشو ہے جنات اور بلیک میجک کا، 1 سال ہو گئے، روز 10 سے 12 بجے صبح اور مغرب کے نماز پہ حاضری ہوتی ہے، جن بات بھی کرتے ہیں۔ بھائی اگر تو ہمارے پاس لا سکتے ہیں تو لے آئیں، انشاءاللہ وہ ہٹ جائیں گے، بات کرنا بھی اور سارے معاملات۔ ویسے یہ ہے کہ اعوذ باللہ مریض کو زیادہ پڑھائی جائے اور حفاظتی پڑھائی کی جائے صبح و شام سونے سے پہلے، ہٹ جائیں گے، بات کرنا بھی ہٹ جائیں گے، سارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ میرے بھائی نے نا خواب میں سانپ دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے بھائی کے پاس سانپ ہے، سانپ پکڑا ہوا ہے نیلے رنگ کا بھی اور جو ہے نا وہ سبز رنگ کا بھی، اور وہ پنجرے میں بند ہے، نیلے رنگ کا جو سانپ ہے خطرناک نہیں ہے، لیکن جو سبز رنگ کا ہے وہ خطرناک ہے۔ ہاں اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو شر سے محفوظ رکھے، کچھ یعنی ایسے شریر ہیں جو آپ کے بھائی کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی کو محفوظ رکھا ہوا ہے. سبز سانپ جو ہے وہ متی دشمن ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ رکھے گا. جو نیلا سانپ ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دن رکھ کے نا اس کو پھر مار دیں گے، یعنی کہ ایک کو مار دیتے ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شر سے محفوظ کرے گا انشاءاللہ. ایک بھائی کا سوال ہے، خواب میں نے نا کسی کو شرک سے روکا ہے اور کہا ہے کہ آپ قرآن پڑھو، اس کی کیا طبیعت ہے؟ بہت اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ علم کی نعمت سے نوازے گا. آپ کوشش کرتے رہیں، اگر آپ اس طرف لگے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائے گا انشاءاللہ. ایک بھائی کا سوال ہے کہ آپ کا رقیہ سنتے ہوئے نا الٹی آتی ہے اور دل گھبراتا ہے. بھائی نہ سنیں، سورہ فاتحہ 33 مرتبہ، سورہ فلق ناس 33 مرتبہ پانی پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. رقیہ دم ابھی کوئی بھی نہ سنیں، شہد پانی میں ملا کر پیتے رہیں، ٹھیک ہو جائیں گے. 1 ہفتہ یہ کر لیں، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. عاشق جن کی وجہ سے شادی میں رکاوٹ کا علاج بتا دیں. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کریں حفاظتی پڑھائی صبح و شام سونے سے پہلے. حفاظتی پڑھائی میں پھر میں بتا رہا ہوں کیا کیا ہے. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس، یہ صبح و شام سونے سے پہلے پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شر سے محفوظ رکھے گا. دوسرے نمبر پر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اور تیسرے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ بھی صبح شام 300 مرتبہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ 1 ماہ کے اندر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. ساتھ میں رقیہ دم 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام سنتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ کریں گے. دوسرا ایک یہ ہے کہ استغفار ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھیں. اگر اتنی پڑھائی آپ نہیں کر سکتے تو استغفار پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس شر سے محفوظ کر لیں گے. کیا عاشق کی جنات کی وجہ سے رحم کی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں؟ جی ہو سکتی ہیں ایسی بیماری. ایک بھائی کا سوال ہے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بلی میرے پیچھے لگی ہوئی ہے اور میں اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہوں. بھائی خواتین کے معاملات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے آپ کو اس شر سے محفوظ رکھیں، اور کوئی بھی عورت جو ہے وہ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں رکھتی، یعنی حاسد ہو سکتی ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے محفوظ رکھے، تو آپ اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں. ایک بھائی کا سوال ہے کہ دل کے مرضوں کے بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیں، یعنی کہ دل کا مریض ہوں میں. لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھتے رہیں، درود ابراہیمی کثرت سے پڑھتے رہیں، سورہ فاتحہ اور سلام قول من رب الرحیم، سورہ فلق ناس، یہ 33 مرتبہ مطلب پڑھ کے پانی تیل پر دم کریں، پانی پئیں، تیل لگائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. سلطانہ سیدہ بہنا کا سوال ہے کہ خواب میں بال گرتے دیکھنا. اپنے دیکھے ہیں، کسی کے دیکھے ہیں، سارے گر گئے ہیں، تھوڑے سے گرے ہیں، یہ بتائیں، پھر بتائیں گے تعبیر. ویسے یہ اچھا خواب نہیں ہے. اس کا جو بھی ان چاروں شکلوں میں سے جو بھی شکل ہوگی یہ اچھی نہیں ہوگی. تو بال صاف گرے ہیں یا گندے گرے ہیں یہ بھی بتانا ضروری ہے. یعنی ایک ہوتا ہے آلودہ بال ہیں یا کچھ اس قسم کا، تو یہ بتائیں، پھر انشاءاللہ تعبیر بتائی جائے گی. ویسے صدقہ دینا چاہیے، یہ اچھا خواب نہیں ہے. اسامہ جوید بھائی کا سوال ہے، خواب میں مزار دیکھنا، فیض حاصل کرنا اور خود خوش ہونا، یعنی فیض حاصل کرنے کے بعد. ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی سمجھ دیں گے. کوشش کرے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی. محمد رمضان بھائی کا سوال ہے، گھر کے برآمدے کی چھت سے آوازیں آتی ہیں، اس کا حل؟ اذانیں دیں، چاروں کونوں میں اذانیں دیں، سورہ فلق ناس چاروں کونوں میں پڑھے، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. مدیحہ شاہد بہنا، آپ دوبارہ سوال کر لیں، آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی. ایک بھائی کا سوال ہے محمد چودھری کا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، جب بھی آتے ہیں وہ خواب میں بیمار یا غصے میں نظر آتے ہیں. بھائی غور کریں، ان کا کوئی قرض وغیرہ تو نہیں ہے، یا پھر ان کی طرف سے کوئی معاملات اس قسم کے ہیں جن میں مثلاً بھائیوں نے بہنوں نے اپنے آپس کے حقوق کا صحیح طریقے سے مطلب جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا ہے. اگر صحیح طریقے سے نہیں کیا تو وہ بہتر کریں. یہ اس طرف اشارہ ہے. ایک بہن کا سوال ہے کہ
भाई जो है ना वो हक नहीं दे रहा मकान से, मुझे हिस्सा मिल रहा है, यानी हिस्सा मेरे में आ रहा है, लेकिन भाई नहीं दे रहे, तो उसके लिए क्या करें, वजीफा भाई बताएं। दुआ करें, सबसे बेहतरीन तरीका दुआ है, और इस्तिगफार करें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ा करें, अल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी हो जाएगा इंशाल्लाह। ख्वाब में अपने आप को सजदे में देखा है, किसी ने पूछा है कि क्या दुआ कर रही हो, मैंने कहा नहीं मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, नमाज ज़ोहर पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छा ख्वाब है, अल्लाह ताला नेकी की तौफीक देंगे और दुआ आपकी कबूल करेंगे इंशाल्लाह। न्याज खाना सही है या गलत? किस किस्म की है ये देखना ज़रूरी है। अल्लाह का नाम लिया हो, हर वो जानवर जिस पर अल्लाह का नाम लिया है वो हलाल है। बाकी इसके बारे में यहाँ पर हमारा टॉपिक जादू जिन्नात है, लिहाजा डिटेल में जवाब देना यहाँ मुनासिब नहीं है ना, मतलब वो टाइम है इतना कि इस पर डिटेल से जवाब दें, क्योंकि जादू जिन्नात के बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। कर सर जो आपने पढ़ाई बताई है वो पहले दिन तो फ़र्क रहा है कुछ हफ्ते, उसके बाद जो है ना फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। ये किसका सवाल है? बहन का है, भाई का? बहन का सवाल है। देखें, औज़ुबिल्लाह ज़्यादा पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़्यादा पढ़ें, इसमें इंसान की अपनी गलती होती है, उसको मज़ीद बेहतर करें तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, पढ़ाई असर करेगी इंशाल्लाह। एक बहन का सवाल है कि मेरे हर वक्त सर में दर्द रहता है, दिमाग यानी कि दिमाग के हिस्से में। सूरह फातिहा, सूरह फलक नास, दुरूद इब्राहिमी 7-7 मरतबा सुबह शाम पानी तेल पर दम कर लें, पानी पिएँ, तेल लगाएं, और रोगन ले लें, 6 रोगन बादाम, कद्दू, आंवला, खशखाश, लबूबे सबा, गुल, ये 6 रोगन ले लें, हम वज़न लेके इनको मिक्स कर लिया जाए और इनकी मालिश की जाए तो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से ये सर का दर्द बेहतर हो जाएगा। और मोहम्मद ठंडी चीज़ें इस्तेमाल की जाएं, गर्म चीज़ों से बचा जाए जी। साजिद रहमानी साहब का सवाल है कि मेरा काम में दिल नहीं लगता। इस्तिगफार कसरत से किया करें भाईजान, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी वाले मामलात फरमाएंगे। नज़र बद की वजह से भी ऐसे हो जाता है और बहुत सारे मसाइल हैं उसकी वजह से भी हो जाता है। रिजवाना सदीकी बहन का सवाल है, ख्वाब में देखा कि मेरा शोहर जो है ना मुझे एक बच्चा देते हैं, पकड़ाते हैं लड़का, और मैं उसके बाद सोचती हूँ कि ये मेरा बेटा है, तो मैं उसको दूध पिलाती हूँ, और बच्चों की टांगों पर जो है वो चोट लगी होती है। इनके अपने मामलात के बारे में डिटेल जानना ज़रूरी है, फिर इसकी ताबीर बताई जा सकती है। वैसे अच्छा ख्वाब है, अल्लाह ताला खैर से नवाजेंगे, बरकत से नवाजेंगे और अल्लाह ताला फ़ायदा देंगे। अब किस तरफ इशारा है वो आपकी डिटेल जानने के बाद ही बताया जा सकता है। एक बहन का सवाल है कि मेरे पापा ने ख्वाब में देखा है कि उन्होंने शार्ट लगाई है, बॉल को शार्ट लगाई है, और बाल वो बहुत दूर जाके गिरा है, ये उसको दो लड़कों ने उठाया है बाल को। असल में ना इस ख्वाब में मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं। एक तो ये बताएं कि वालिद साहब को ख्वाब आया या आपको आया। दूसरे नंबर पर यह है कि इस ख्वाब में वो चीज़ें आ जाती हैं जो इंसान सोचता है, करता है, देखता है, ये वो वाला ख्वाब है। उम्मे जुहा बहन का सवाल है, वालिद साहब को ख्वाब में बफेलोज भैंसें नज़र आती हैं पीछे लगी हुई, ठीक है, वो नमाज के लिए नहीं मानते और ना ही वो रुकिया लगाने देते हैं घर में, आपका कोई आप पानी पर दम करके उन्हें पानी पिलाते रहें, औज़ुबिल्लाह ज़्यादा पढ़ते रहें, सूरह फलक नास 33 मरतबा पढ़ के पानी पर दम करके पानी पिलाते रहें, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप अपनी जगह पर जिक्र करते रहें, खुद पढ़ते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला शर को ख़त्म कर देंगे। एक भाई का सवाल है मोहम्मद अहमद के, बीवी मुझसे दूर हैं, इनके नाराज़ होकर गए हैं, तो इसके लिए दुआ बता दें और हल बता दें ताकि ना वो हमारा रिश्ता दोबारा से मिल जाए, उसे वैसे ही हो जाए जैसे पहले रहते थे। इसमें यह है कि आप एक तो पढ़ाई हमने बताई हुई है, दूर बैठे शोहर का इलाज कैसे करें, वही पढ़ाई शोहर भी दूर बैठी बीवी का इलाज कर सकता है। यूट्यूब पर हमारे चैनल पर इस टाइटल से मौजूद है, मुकम्मल डिटेल से उसका तरीक़ाकार बताया गया है। बाकी आपके लिए ये है कि आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़्यादा पढ़ें और अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैयन ज़्यादा पढ़ें, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा करें, दुरूद इब्राहिमी ज़्यादा पढ़ें और सूरतुल बकरा की आयत नंबर 102 हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ें। आपके सारे मामला बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद मोहित भाई के आईडी से सवाल आया है, हस्बैंड की जेब से ज़रूरत के लिए पैसे ले सकते हैं?
किसी मुफ्ती से पूछ लें, वो आपको डिटेल में बता सकते हैं। अच्छा, ख्वाब में अपने आप को खूबसूरत देखना अच्छा है, बुरा नहीं है, बनना चाहिए। कारी साहब को हमारा सलाम दे दीजिएगा, भाई का सलाम आया जी। वालेकुम सलाम। कौन से भाई? अहमद भाई। ठीक है। शाम के वक्त जो है ना, हाजी कासिम खान का सवाल है, शाम के वक्त घबराहट शुरू हो जाती है, क्या ये जादू की अलामत है? नहीं, ये जादू की अलामत नहीं है। नज़र बद में भी ऐसा होता है, लेकिन अमूमन जो मेरे तजर्बे में चीज़ गुजरी है, जिनको स्टोमिक प्रॉब्लम हो ना, मैदे का मसला, उनको ऐसे होता है अमूमन। तो ठंडी चीज़ें खाएं, गर्म चीज़ें छोड़ दें, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पर हिफाजती पढ़ाई करें। अगर नज़र बद या कोई भी और किस्म का मसला होगा, वो भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये शाहद भाई आगे भी कार साहब ने बता दिया है कि आप इधर हमारे पास तशरीफ़ ले आएँ, आप सेशन को पीछे करके देख लें। एड्रेस भी कारी बता साहब दें हफ्ता दोबारा। इतवार जो है ना वो सुबह 9 बजे से 2 बजे तक जो है वो मरीज़ चेक करते हैं चिचावतनी में। चिचावतनी के साथ ही है मेन बाईपास 110/12 रेस्क्यू 112 नज़ जो है उसके साथ ही है, वहाँ आप तशरीफ़ ला सकते हैं। हफ्ता और इतवार सुबह 9 बजे से 2 बजे तक कारी साहब मरीज़ चेक करते हैं। एक बहन कह रही है कि मैंने रुकिया दम करवाया है किसी से, और उसके बाद देखा है कि 2 कुत्ते की तस्वीरें हैं घर में। बस इतने ही ख्वाब? ख्वाब देखा है? हाँ जी, ख्वाब देख। हाँ, कोई मसला नहीं। पढ़ाई जो भी है वो हिफाजती पढ़ाई जारी रखें। अल्लाह ताला ने आपको शर से महफूज रखा है, मज़ीद अल्लाह ताला महफूज कर देंगे इंशाल्लाह। ये अकबर खान भाई का सवाल है, मैंने पानी के कुएं में 2 यानी कि बच्चों को डूबते हुए देखा तो मैंने उनको बचा लिया। मैं उनको बचाता हूँ, यानी कि बेबस बच्चों को अल्लाह देखता हूँ। ताला आपसे खैर का काम लेंगे इंशाल्लाह। तसव्वर भुट्टा साहब का सवाल है, ख्वाब में एक खूबसूरत लड़की आती है और मुझसे वो यानी बातें करती है। भाई ये अगर ख्वाब बार बार आ रहा है ना, इससे आगे भी होता है, बहुत सारे मामलात होते हैं, परेशान करते हैं। ख़वातीन को भी ये ख्वाब आते हैं कि उन्हें कोई मर्द परेशान कर रहा है, हरासा कर रहा है और पकड़ने की कोशिश कर रहा है या कोई बदतमीज़ी कर रहा है। तो इस किस्म का ख्वाब जो है वो शैतानी असर की तरफ इशारा होता है, और अगर ये बार बार आ रहा है तो इसका इलाज ज़रूरी है। हिफाजती पढ़ाई सुबह शाम सोने से पहले करते रहें, और हाउसबिल्ला ज़्यादा पढ़ा करें, ये ठीक हो जाएगा मसला इंशाल्लाह। एक भाई का सवाल है, मेरी 3 बहनें हैं, तीनों बीमार हैं। 2 को आशिक जन्नात का मसला है और एक जो है ना वो वैसे जन्नात का मसला है। तो 20 साल से जो 2 हैं वो 20 साल से बीमार भी बहुत ज़्यादा हैं। सूरह फातिहा, सूरह फलकनास और सूरह फातिहा, सूरह फलकनास, दुरूद इब्राहिमी 33 मरतबा सुबह शाम सोने से पहले पढ़ते रहें। रुकिया दम सुनते रहें, अल्लाह ताला हर किस्म के शर से महफूज कर लेंगे इंशाल्लाह। अब्दुल्ला सुबहानी साहब का सवाल है, सर मैंने ख्वाब में आसमान पे कलमा लिखा देखा है और मैं उसको पढ़ता हूँ और लोगों को आवाज़ देता हूँ कि देखो मेरे रब का करम। अल्लाह ताला आपसे खैर का काम लेंगे भाई, दीन का काम लेंगे, तौहीद का काम लेंगे। तो आप कोशिश करें कि इस फील्ड में काम करें। ये निदा बहना का सवाल है कि मेरे भाई के बारे में बताएं मुझे कुछ। 3 साल से प्रॉब्लम में है, उसका नाम मोहम्मद यूसुफ है। नाम आपको बता दिया, तो आप नाम से बता दें कि भाई क्या प्रॉब्लम है। नाम से नहीं पता चलता, नाम से ऐसे कुछ नहीं पता चलता। मोहम्मद यूसुफ आपने बताया है, तो लाखों मोहम्मद यूसुफ है, ऐसे कैसे पता चल जाएगा? सही तरीका होता है उनसे अलामात पूछ के, कैफियत पूछ के जो है हम बता सकते हैं, या फिर पढ़ाई करके उस पर बता सकते हैं। ऐसे नहीं पता चलता। नोबिता बहन का सवाल है, ख्वाब में लॉन्ग हेयर देखना यानी लंबे बाल देखना कैसा है? अच्छा है। ये अगर अपने देखती हैं तो बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला इनको जो है वो माल में इजाफ़ा करेगा। अल्लाह ताला इनके लिए खैर, इंशाल्लाह खैर वाले मामला फरमाएँ। सोनिया बहन, जो आप सवाल कर रहे हैं सवाल की समझ नहीं आ रही, दोबारा काइंडली करें। मदीहा शाहद बहन का सवाल है
کہ میرے پیٹ میں جن سے یعنی کہ جن کی آوازیں آتی ہیں اندر سے. اعوذ باللہ زیادہ پڑھا کریں، یہ شیطان کا وسوسہ ہے اور کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتری والے معاملات کر دیں گے. جب بھی ایسے فیل کریں اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ زیادہ پڑھا کریں. 7 بار پڑھ کے اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لے، پھونک کے انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. ام زحاب ہے نا، آپ کا سوال کا جواب قاری صاحب دے چکے ہیں. کیا شادی کے لیے جو ہے وہ ربی نیلمان دتا من خیر فقیر یہ پڑھ سکتے ہیں؟ اس سے جلدی فائدہ ہوتا ہے. استاد محترم، آپ کے استاد محترم قاری فرید صاحب نے بھی بتایا تھا. ہاں تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ استغفار کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات. رضوانہ صدیقی بہن کا سوال ہے، خواب میں غیر محرم مرد کو اپنے گھر میں برہانہ دیکھنا. اگر بار بار دیکھتے ہیں تو یہ شیطانی اثر کا طرف اشارہ ہے. مثلاً کوئی شریر جن جو ہے وہ پریشان کرتا ہے، تو حفاظتی پڑھائی کی ضرورت ہے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. ساجدہ اقبال بہن کا سوال ہے کہ بیٹے کے سر سے نا جوئیں نکال رہی ہوں اور مار رہی ہوں. 3 دفعہ دیکھا ہے میں نے یہ خواب، اور ہسبینڈ کے جاب بھی نہیں مل رہی. جو ہے وہ حاسدین کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل سے حاسدین کو ختم کر رہے ہیں اور ختم ہو جائیں گے. وہ بیٹے کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں، ان میں خواتین بھی ہو سکتی ہیں. صدقہ کرتے رہیں. اللہم انا نجعلک فی نحورنا ونعوذ بک من شرور انفسنا. محمد محید بھائی کا سوال ہے، خواب میں سنیک دیکھنا، سانپ دیکھنا کیسا ہے؟ کس طرح دیکھا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر تعبیر بتانے کے لیے. پیچھے لگا اور ہے اس کی تعبیر، ویسے دیکھنا اور ہے، بلیک کلر کی اور ہے، بلو کی اور ہے، اسی طرح گرین کی اور ہے. تو جو بھی دیکھا ہوگا ڈیٹیل میں بتائیں گے تو بتایا جائے گا. یہ نہیدہ طارق بہنا جو آپ نے آگے کہا تھا کہ یوسف بھائی کے بارے میں بتا دیں، تو آپ نے سوال بہت زیادہ لانگ لکھا ہے، وہ پڑھنا بہت مشکل ہے، شارٹ کر دیں. کال کر کے پوچھ لیا کریں. ایسا سوال جو ہے نا وہ صبح 10 سے شام 4 بجے تک ہماری ٹیم کال سنتی ہے، اس میں پوچھ سکتے ہیں آپ. یہ صنم خان بہن کا سوال ہے، میرا دماغ کام نہیں کرتا، کچھ یاد ہی نہیں رہتا کہ کون سا کام کیا ہے یا کیا کر رہی ہیں. سورہ فلق ناس پڑھا کریں، اس سے یہ بہتر ہو جائے گا. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ. یہ نسیان کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ سورہ فلق ناس پڑھنے سے. یہ لبنہ بہن کا سوال ہے، خواب میں چھپکلی کاٹ رہی ہے اور اس کے بعد مجھے خون بھی نکل رہا ہے. ہاں یہ اچھا خواب نہیں ہے. 33 مرتبہ سورہ فلق ناس لازمی صبح شام شروع کر دیں. یہ سحر امراض کی طرف اشارہ ہے. صدقہ کریں ساتھ میں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. اور اسی میں ہے کہ وہ چھپکلی کو بعد میں مار بھی دیتی ہیں. ہاں بس یہ پڑھائی کریں، اللہ تعالیٰ شر سے محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ. یہ اقصا بہن کا سوال ہے، خواب میں مردے کو کسی اور سے روٹی مانگنا دیکھنا، یہ کیا تعبیر ہے؟ ہاں اچھا نہیں ہے. کس کو دیکھا ہے؟ یعنی اپنے کسی عزیز کو دیکھا ہے، اور کس سے دیکھا ہے وہ دونوں کو بتانا پڑے گا تو بتایا جائے گا. ویسے یہ اچھا نہیں ہوتا. سفینہ بہن اوپر آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے. کیا صدقے سے نظر بد ختم کی جا سکتی ہے؟ جی صدقے سے ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے. ویسے نظر بد کا جو طریقہ ہے وہ الگ ہے علاج. سوال کافی ہوتے ہیں، جن بھائیوں کے رہ جاتے ہیں وہ دوبارہ کائنڈلی کر لیا کریں. خواب میں مرحومہ ساس کو قرآن کی سورۃ کہف پڑھتے دیکھنا اچھا ہے، خواب برا نہیں ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر اور بھلائی والا معاملہ فرمائیں گے، اچھا بدلہ دیں گے آپ کو. اور قرآن کے میں یعنی کہ وہ پڑھ بھی رہی ہیں اور قرآن کے حروف میں دکھا رہی ہیں ان کو. ہاں اچھا خواب ہے، یہی تب. ساجدہ اقبال بہن کا سوال ہے کہ میرے 3 بیٹے پریگننسی کے 6 7 8 منتھ فوت ہو جاتے ہیں. آپ کو جو ہے وہ جب بھی ایسا معاملہ بنتا ہے، یعنی حمل ہوتا ہے، تو اس وقت سے یہ پڑھائی کرنے کی ضرورت ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں. حمل کی حفاظت کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہے، وہ اگر ویڈیو دیکھ لیں اس میں کافی ڈیٹیل میں ہر طرح کے 3 4 طرح کے علاج بتائے ہوئے ہیں. یہاں پر میں پڑھائی بتا دیتا ہوں. 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، 11 مرتبہ سورہ فلق ناس، اور 100 مرتبہ ربی حب لی من الصالحین، اور 100 مرتبہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97 98. یہ صبح شام پڑھیں. پانی پر تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے.
اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کریں گے اور معاملات بھی بہتر کر دیں گے۔ خورما شیخ بہن کا سوال ہے، میری 3 سال کی بیٹی ہے، اکثر نیند سے اٹھ کے خود کو مارنا شروع کر دیتی ہے، چیزیں توڑتی ہے اور چیختی ہے، چلاتی ہے۔ ایک تو حفاظتی پڑھائی کریں، اس کو دم کیا کریں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 یا سورہ فلق ناس 7 مرتبہ صبح شام پانی تیل پر دم کر کے پانی جو ہے وہ پلائیں، تیل لگائیں، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ یعنی اس کو شہد پانی میں ملا کر بھی پلاتے رہیں، انشاءاللہ اس سے بھی بہتری آ جائے گی، اور 1 مہینہ یہ پڑھنا بھی ہے، پلانا بھی ہے، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ خواب میں قبرستان میں ہوں، اور جو ہے نا قبرستان میں ہوں، اور اس کے ساتھ میرے ساتھ ایک کتا بھی ہے، لیکن میں پریشان نہیں ہوں، خوف زدہ نہیں ہوں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شریر کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ پڑھائی، حفاظتی پڑھائی کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کو کسی کا مطلب نہ ہو، علم دشمن کا، تو حفاظتی پڑھائی کرتے رہیں۔ جی، جیسے سوال آتے ہیں، سلام ہوتا ہے، جو بھی دعائیں ہوتی ہیں وہ قاری صاحب تک پہنچا دی جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سوال نہیں نظر سے گزرتا، آپ کا کمنٹ جو ہوتا ہے وہ نہیں گزرتا۔ تو ایک بھائی کا، احمد بھائی کا سوال ہے کہ قاری صاحب کو سلام پہنچا دیجیے گا، ہمارا سلام نہیں پہنچتا قاری صاحب کو۔ جی انشاءاللہ پہنچ جاتا ہے بھائی، آپ کے تو شکوے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ عدنان بھائی آپ کا وہ رپلائی نہ کریں تو، یا وہ میسیج نہ پڑھیں، کیا کہتے ہیں، کمنٹ نہ پڑھیں، تو وہ شکوے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ بعد میں وہ ریڈ کرتے ہیں نا فری ہو کے، تو وہ آپ کے شکوے، شکایتیں، میرا میسیج نہیں پڑھا، میرا جو ہے وہ کمنٹ نہیں پڑھا، اور اس طرح وہ سارا کچھ پہنچتا ہے۔ یہ ایک ملک صاحب ہے، ان کا سوال ہے خواب میں شہر پلانا کیسا ہے؟ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ کس کو پلایا ہے، کس نے پلایا، یہ بتانے پر تعبیر بتائی جا سکتی ہے۔ ساجدہ اقبال بہنا آپ کا سوال کا جواب دے دیا ہے اوپر قاری صاحب نے، آپ سیشن کو پیچھے کر کے دیکھ لیں۔ یہ رائے خالد صاحب ہیں، ان کا سوال ہے کہ خواب میں قبرستان سے گزرنا اور عورتوں کا روٹی اور سالن بناتے دیکھنا۔ بھئی دونوں الگ الگ خواب ہیں، کیا ایک خواب ہے یہ بتائیں۔ ویسے خواب میں اگر قبرستان میں سے گزرتے ہیں، وہاں پر دعا کرتے ہیں، تو مطلب اگر ویسے ہی گزر رہے ہیں پھر اور چیز ہے، اور طرف اشارہ ہے، آپ کو جو ہے وہ یعنی کہ توجہ دلائی جاتی ہے بس اوقات کے انسان جو ہے وہ اپنے معاملات کو بہتر کر لے۔ دوسرے نمبر پر اگر کہیں دعا کرتے ہیں تو آپ خواب میں دعا کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جانا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، اور اس کی مختلف تعبیریں ہو سکتی ہیں، لیکن تعبیر کا لحاظ جو ہے وہ آپ کے خواب کی نوعیت اور آپ کے معاملات سے لگایا جا سکتا ہے۔ تو آپ بتائیں گے، کچھ چیزیں پوچھنی پڑیں گی، پھر تعبیر بتائی جا سکتی ہیں۔ یہ ندا نعمان بہنا کا سوال ہے، خواب میں جو ہے نا وہ خود کو بھاگتی دیکھ رہی ہوں۔ حفاظتی پڑھائی کرنے کی ضرورت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 1 آیت کثرت سے پڑھیں۔ حفاظتی پڑھائی میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ صبح شام سونے سے پہلے پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ شیطانی اثر کی طرف اشارہ ہے۔ رضا علی بھائی کا سوال ہے، خواب میں فوت شدہ دادا جی کو دیکھا ہے، میں ان کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہوں، وہ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو پیسے پکڑائے تھے۔ اچھا خواب ہے، یعنی آپ کے لیے اچھا ہے، اللہ تعالیٰ شر سے محفوظ کر دیں گے۔ اگر آپ مطلب پیسے دے دیتے ہیں یا کچھ بھی تو وہ بہتر نہیں تھا، لیکن آپ نے نہیں دیے، صرف انہوں نے مانگے ہیں۔ دوسری اس کی تعبیر اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کے لیے صدقہ و خیرات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سونیا بہنا کا سوال ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جو قرآنی آیات ہیں وہ بتا دیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے ربی اشرح لی صدری۔ علم حاصل کس لحاظ سے آپ پوچھ رہی ہیں؟ مطلب قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، یا ویسے مطلب علم میں یعنی کوئی بھی چیز پڑھ رہی ہیں اس میں یعنی کہ آپ کی توجہ زیادہ رہی اور اس قسم کے لیے، تو اس کے لیے ربی زدنی علما ہے، اور اسی طرح سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 ہے، اور سورۃ علم نشرہ ہے۔ یہ پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو برکت دے دیتے ہیں علم کے لحاظ سے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اس طرح کی مختلف دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، جو بندہ پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ بھی دے دیتے ہیں اور اس کے علم میں اضافہ بھی کر دیتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر محمد صاحب کے نام سے آئی ڈی ہے، ان کا سوال ہے، خواب میں خود کو روٹیاں کھاتے دیکھنا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روٹیاں جو ہے نا وہ عورتیں کوئی چھین لیتی ہیں مجھ سے۔
छीनने वाला ख्वाब अगर है तो वो अच्छा नहीं है। वैसे रोटी खाना अच्छा ख्वाब है। दोनों आपने कभी कभी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो अलग अलग ताबीरें होंगी। और इसमें अब कौन सा ख्वाब आ रहा है, वैसे मैंने इशारतन दोनों की ताबीर बता दी है कि अगर औरतें छीनती हैं, कोई गैर हैं, यानी वो आपके घर में से नहीं है, तो फिर वो अच्छा नहीं है ख्वाब। वैसे इस ख्वाबों में मतलब डिटेल नहीं है तो इसमें ताबीर नहीं बताई जा सकती। ये हरमैन शेख बहन का सवाल है, मेरे बाबा पर बार बार जादू हो रहा है, बहुत सख्त जादू है, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, प्लीज़ कोई पढ़ाई बता दें। सूरह फातिहा, सूरह फलक नास 41 मरतबा सुबह शाम 7 दिन आप दम कर दें, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पर रुकिया दम हमारे यूट्यूब चैनल से ले लें, सुबह शाम सुनाया जाए, इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। तीसरे नंबर पर यह है कि आप जो है वो उन्हें यानी हिफाजती पढ़ाई करने पर लगाएं, वो खुद करें, इंशाल्लाह दोबारा जादू नहीं होगा। ये महनूर रिजवान भाई बार बार पूछ रहे हैं आप गुजरांवाला कब आएंगे, तो इसके बारे में मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जैसे शेड्यूल बनता है कारी साहब का, सेटिंग होती है, तो इसके लिए हम पोस्ट लगा देंगे फेसबुक पर भी और यूट्यूब पे भी बता दिया जाएगा। टूटा हुआ कांच देखना, ये लुबना बहन का सवाल है, टूटा हुआ कांच देखना कैसे है? ये पूरा ख्वाब बताना पड़ेगा, फिर ताबीर बताई जाएगी। टूटा कांच कहाँ पर टूटा है, किसी के लगा तो नहीं, या मतलब किसने तोड़ा है या पहले से टूटा पड़ा है, ये चीज़ें बताने के बाद इसकी ताबीर बताई जाएगी। वैसे अगर खुद से टूटा है या आपने तोड़ा है तो ये अच्छा ख्वाब नहीं है। ये सना मजीद बहना का सवाल है कि मेरी बातें तो बहुत ज़्यादा लंबी हैं, डिटेल से करने वाली हैं, तो मैं क्या करूं? इसके लिए कार साहब के नंबर जो हैं, वो कार साहब की टीम जो है वो सुनती है कॉल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, नमाज का वक्फा होता है, फ्राइडे को नंबर ऑन ऑफ होता है, तो वो कारी साहब से रहनुमाई करके कारी साहब से पूछ के मुकम्मल डिटेल आपको बता देंगे। आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ख्वाब देखने के बाद जो है ना वो डर जाती हूँ, बहन का सवाल है, सार बार ये होता है अक्सर ख्वाब में रिश्तेदारों को देखती हूँ। हिफाजती पढ़ाई करें, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ख्वाब देखने के बाद असर ज़ाहिल कर दिया करें, करवट चेंज कर लिया करें, असर ज़ाहिल कर दिया करें। और इसी तरह सुबह उठ के सदका दे दिया करें। ख्वाब का असर ज़ाहिल करने का तरीका है आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानि व शर्रिहा पढ़ के लेफ़्ट साइड पर फूंक दें। जो पर पहले सवाल गुजरा था डॉक्टर मोहम्मद के नाम से आईडी से कि वो रोटियां छीन रही हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी भाभी हैं मुझसे छीन रही ख्वाब में। हाँ, ये अच्छा ख्वाब नहीं है छीनने वाला। आप अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फी नूरिन व नऊज़ु बिका मिन शुरूरि पढ़ें, इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ें, अल्लाह ताला शर से महफूज रखें। ये नाजिया फरहत बहना का सवाल है, कर सर मुझे सोते हुए झटके लगते हैं। हिफाजती पढ़ाई एक तो करें, दूसरे नंबर पर शहद पानी में मिला के पीते रहें। 2 चम्मच शहद के 1 गिलास पानी में मिला के हल करके वो सुबह शाम पीते रहें, अल्लाह ताला खैर वाले मामला फरमाए। जुनाइशा रहमतुल्लाह बहना का सवाल है, ख्वाब में काले रंग का बुर्का देखना कैसा है? पहना है, देखा ही है, किसका है ये बताएं, फिर बताया जाएगा। मलक सजावत साहब आपका सवाल समझ नहीं आया, काइंडली दोबारा करें। ये मरियम बहना का सवाल है, ख्वाब में खुद को परेशान देखना किस बात की दलील होती है? भाई किस तरह का ख्वाब है, परेशान किस लिहाज से है? किसी अब बंदा परेशान, ख्वाब में किसी को फौत होता देखा है तो परेशान है, कोई मार रहा है तो परेशान है, किसी को बीमार देखा है तो परेशान है, तो कौन सा किस वजह से परेशान है ये बताएंगे तो तबीर बताई जाएगी। बाज़ परेशान होना अच्छा भी होता है, बाज़ बुरा भी होता है। अमरीन बिनते सराज बहना का सवाल है, मेरे भाई अम्मी अबू का कहना नहीं मानते, अक्सर घर में लड़ाई करते हैं, गलत दोस्तों के साथ जाते आते हैं और काम पर भी तवज्जो नहीं देते, इसकी वजह से वालिदैन बहुत परेशान हैं, तो क्या करें? औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह 300 मरतबा पढ़ के पानी पर दम करके उन्हें पिलाया जाए तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। सूरत अलम नशरा, सूरत तारिक, सूरत वज़ुहा 7 मरतबा पढ़ के जो है वो उन्हें दम किया जाए या खाने पीने वाली चीज़ों पर दम किया जाए तो बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये नहीदा तारक बहना का सवाल है, मेरे भाई 3 साल से मुश्किल में है, वो जब भी कॉलेज आता है या दम के लिए कहीं लेके जाते हैं तब भी कई घंटों बेहोश रहता है, इसके खून की उल्टियाँ आती हैं, आप हल बता दें, आपके पास दम के लिए आ सकते हैं? जी आ सकते हैं। बाकी सूरह फलक नास, सूरह फातिहा और सूरह फलक नास 41 मरतबा सुबह शाम दम करना शुरू करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी वाले मामलात कर देंगे।
روزانہ دم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد عبداللہ بھائی، میسیج جیسے سامنے آتا ہے پڑھتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں سارے سوالات جو آپ نے کیے ہیں وہ قاری صاحب تک پہنچائے جائیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ گزر جاتا ہے، نہیں پتہ چلتا۔ اچھا جی، رومانہ خان بہنا کا سوال ہے، خواب میں اکثر چھپکلیاں اوپر آتے دیکھنا واش روم میں۔ چھپکلیاں دیکھنا بھی اچھا نہیں ہے اور واش روم دیکھنا بھی اچھا نہیں ہے۔ آپ کے خواب کی سمجھ نہیں آئی، لیکن اگر وہ آپ کے روم میں آئی ہیں تو بھی مطلب جو ہے وہ حاسد عورتوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ خواب کا سزائل کر دیں، اللہم انا نجعلک فی نور ونعوذ بک من شرور پڑھا کریں۔ اچھا، ایک بات میں یہاں واضح کر دوں، اکثر ابھی خواب کچھ ہوتے ہیں ان کی تعبیر لگانا ضروری نہیں ہوتا، کچھ خواب ہوتے ہیں ان کی تعبیر لگانا اس وقت مناسب نہیں ہوتا، تو اس میں ہم اشارتاً بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ اچھا خواب ہے، یہ برا خواب ہے۔ تو وہ اشارتاً میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے، آپ نے اس میں برے خواب کا اثر زائل کرنا ہوتا ہے، صدقہ دینا ہوتا ہے، اعوذ باللہ من شر الشیطان من شر پڑھ کے لیفٹ سائڈ پر پھونکنا ہوتا ہے، تو اس سے اثر ضائع ہو جائے گا انشاءاللہ خواب کا۔ زمیر خان، میرے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بزرگ مجھے سورۃ محمد پڑھنے کا بولتے ہیں۔ ہاں تو پڑھا کریں، یہ پڑھ سکتے ہیں آپ، اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی، زنیش رحمۃ اللہ بہنا کا سوال جو ابھی اوپر گزرا تھا، وہ کہہ رہے تھے برقع دیکھا ہے، وہ کہہ رہے برقع خود پہنا دیکھا ہے میں نے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کی حفاظت کریں گے، حفاظت کی طرف بھی تعبیر کا اشارہ ہے، اور اگر آپ پردہ نہیں کرتی تو وہ بھی کیا کریں۔ ارم خان بہن کا سوال ہے کہ بہت سارے سانپ دیکھیں جو مرے ہوئے ہیں لیکن ایک زندہ ہے۔ ہاں، کچھ کہہ رہا ہے، جو اگر کچھ کہہ رہا ہے تو اور تعبیر ہوگی، باقی یہ اچھا خواب نہیں ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نور ونعوذ بک من شرور پڑھا کریں، خواب کا اثر ظاہر کیا کریں۔ ڈول نایاب بہنا کا کہہ رہی ہیں بہت پریشان ہوں، ہر رشتہ بند ہے، نظر نہیں آ رہا، تو اس کے لیے دعا بتا دیں، دعا فرمائیں ہمارے لیے۔ اللہ آسانی فرمائیں گے جی، دعا کرتے ہیں آپ، حفاظتی پڑھائی کریں اور آیت کریمہ کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات فرمائیں گے۔ محمد عبداللہ بھائی کی آئی ڈی کے سوال ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جواب نہیں دیتے ہمارے سوال کا، نمبر پہ کال کرتے ہیں جو آپ کے منتظر ہیں، آپ دوبارہ سوال کر لینا انشاءاللہ۔ بھائی جان، بات یہ ہے کہ نہ آپ مطلب ہمیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص بندے ہیں جن کو ہم نے جواب دینا ہوتا ہے، جو سوال آتا ہے کوشش کرتے ہیں جواب دینے کی، کہ جتنے لوگوں کو سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ اب اتنے کم ٹائم میں زیادہ لوگوں کے سوالات کے جواب نہیں دیے جا سکتے، باقی کافی لوگوں کو تو کافی لوگوں کے جوابات میں سے ہی جواب مل جاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ دوبارہ سن لیا کریں، آپ کے سوال کا انشاءاللہ جواب دے دیا جاتا ہے، بس اوقات آپ سن نہیں پاتے۔ تو یہ مہنور بھائی آپ سے گزارش کی ہے، پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ جیسے شیڈول لگے گا قاری صاحب کا آپ کو بتا دیا جائے گا، گجرا والے جب بھی آئیں گے انشاءاللہ بتا دیں گے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، مجھے 3 بار سانپ نے کاٹا ہے خواب میں؟ ہاں جی۔ بھائی ضروری ہے کہ آپ کو سورۃ فلق ناس 33 مرتبہ صبح و شام شروع کرنی چاہیے، اور یہ لازمی کریں، پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ شر سے۔ خواب مجھے جنگلی شیر نے کاٹا ہے اور اس کے ساتھ ایک کتا بھی ہے۔ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، حفاظتی پڑھائی کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے معاملات۔ یہ ضمیر خان بھائی کا سوال ہے، خواب میں دیکھا کہ مجھے ہمارے ایک اسکول ٹیچر جو 2 کاپیاں دے رہے ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے ہوم ورک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم سے نوازیں گے انشاءاللہ، اور خیر سے نوازیں گے، پریشانی والا خواب نہیں ہے۔ اسی میں کہ کہہ رہے ہیں کہ 2 کاپیاں دی نا، تو 1 کاپی تیسرا سپارہ ہے اس میں۔ بس ٹھیک ہے، یہ اسی طرف اشارہ۔ حیات امین بھائی کا سوال ہے کہ میرا نام جو ہے نا وہ امین الدین ہے، میرا کچھ بھی کام نہیں ہو رہا، تو اس حوالے سے استغفار شروع کر لیں، سورۃ توبہ کی آخری 1 آیت شروع کر لیں اور نماز کی پابندی شروع کر لیں، آپ کا ہر کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پڑھائی کی خواب ضرورت میں ہے۔ گھر دیکھنا کیسا ہے؟ کس کا گھر دیکھا یہ بتائیں؟ ایک بھائی کا سوال ہے، میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے گھر کی چھت میں موٹی تہ یا ریت ہے، اسے صاف کر رہا ہوں، بہن بیمار ہے 20 سال سے۔ اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے، آپ کی پریشانیاں دور کر دیں گے انشاءاللہ۔
واٹس اپ نمبر، واٹس اپ پہ ابھی جو ہے نا وہ رپلائی نہیں کر پا رہے، ابھی کال سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ جلد جو ہے نا وہ سسٹم بھی لگا دیا جائے گا۔ کالا جادو ضائع کرنے کی پڑھائی بتا دیں۔ کالا جادو، کالا جادو ضائع کرنے کی پڑھائی۔ سورہ فلق ناس کالے جادو کا علاج ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیدہ طارق بہنا آپ سے گزارش کی ہے کہ قاری صاحب چیچا وطنی میں صبح 9 بجے سے 2 بجے تک ہفتہ اور اتوار بیٹھتے ہیں، تو اگر آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ چیچا وطنی نزد 1112 آفس کے ساتھ ہے، گاؤں 1 کلومیٹر ہے، 110/12 ہے۔ تو آپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو جو ہے لوکیشن بھیج دی جائے گی۔ تہذیب فاطمہ بہن کا سوال ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں مردہ آیا ہوا ہے۔ کون ہے مردہ؟ مطلب رشتہ دار ہے؟ کون ہے؟ کس کو دیکھا ہے؟ پھر بتائیں گے تعبیر۔ کچھ کہہ رہا ہے، کچھ لے جا رہا ہے، کچھ دے رہا ہے، پورا بتائیں۔ یہ ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ خواب میں ہر طرف سے رستہ بند نظر آ رہا ہے۔ ہاں، اس کے لیے حفاظتی پڑھائی کی ضرورت ہے۔ یہ رکاوٹ کے جادو کے مریض کو اس طرح خواب آتے ہیں، سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت اور حفاظتی پڑھائی کثرت سے پڑھیں۔ یہ 2-3 بھائی بار بار سوال یہی کر رہے ہیں کہ کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں۔ بھائی کاروبار کے لیے بہترین عمل استغفار ہے، وہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کر دیں گے۔ استغفار کرنے والے کی ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے بھائیوں کے سوالات رہ گئے ہوں گے، اس میں ایک چیز میں کامن بتا دوں، ہر پریشانی کے لیے استغفار کریں، اور کوئی بھی مسئلہ، روحانی مسئلہ ہے تو اس کے لیے حفاظتی پڑھائی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرما دیں گے۔ حجر اسود کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو وہ دکھائیں گے معاملات، مطلب اس کی طرف نیکی کی طرف بلائیں گے، اس طرف لے جائیں گے، اللہ تعالیٰ وہ موقع بنائیں گے انشاءاللہ۔ تقریباً کوشش کی ہے اپنی طرف سے سب کے سوالات پڑھے جائیں، ٹائم بھی ہو چکا ہے کافی، اور قاری صاحب نے جو ہے نا وہ کہیں ٹائم بھی دیا ہے، انہوں نے جانا ہے۔ اللہ آسانی فرمائے آپ کے لیے۔ جو بہت سارے بھائیوں کے سوالات رہ جاتے ہیں، بعد میں جو ہمیں پیغام ملتے ہیں، موصول ہوتے ہیں، جن بھائیوں نے دعا کا کہا ہوتا ہے ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ آسانی فرمائے، پریشانیاں دور کرے میرے اللہ۔ جن جن بہنوں نے، بھائیوں نے دعا کا کہا ہے، سب کے لیے آسانیاں فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اور جو بھائی بہنیں کسی مرض میں مبتلا ہیں، میرا اللہ ان کی بیماری کو دور فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نورینہ سے نوازے۔ تو انشاءاللہ سب کے لیے بہت ساری دعا ہے۔ جو بھائی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، جو بھائی خیر بانٹتے ہیں، جو بھائی علم کو بانٹتے ہیں، جو بھائی اس چیز کو جو ہے وہ آگے پھیلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے اور ان کے معاملات بہتر فرمائے۔ تو اسی طرح جو بھی مطلب کوئی بھی کام نیکی کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، اس کو اس کا بدلہ لازمی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ باقی کیمپ کے حوالے سے انشاءاللہ بتا دیا جائے گا، جس شہر میں جیسے لگائیں گے، جیسے ہم پہلے بتاتے ہیں تو انشاءاللہ جلدی بتاتے رہیں گے۔ باقی اللہ آسانی فرمائے، آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔